اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف آیات نمبر 16 تا 30 میں مشرکین کے اس خیال کی تردید کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین کو انتباہ کہ کسی دلیل کے بغیر محض باپ دادا کی تقلید درست نہیں، یہ اندھی تقلید انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ مشرکین کے اس دعوے کی تردید کہ یہ شرک ان کے باپ دادا کی وراثت ہے، ان کے اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور حال یہ ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب اس کی ولادت کی خوشخبری خود ان میں سے کسی کو سنائی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ چیز پیدا ہوئی ہے جو زیور جیسی آسائش کی چیزوں میں پلتی ہے اور کسی جھگڑے میں بات نہیں کر سکتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں بیٹیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے اس کی باز پرس کی جائے گی۔ مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس بات کا صحیح علم نہیں ہے، محض اپنے گمان سے کہہ رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ اس بات کی سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارهم مهتدون۔ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر چلتے پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح آپ سے پہلے جب کبھی ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے کے لیے کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر چلتے پایا اور ہم انہی کے نقش پا کی پیروی کر رہے ہیں۔ قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم
لكم ان کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں تمہارے باپ دادا کے راستے سے بہتر راستہ دکھاؤں تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون انہوں نے جواب دیا کہ جس دین کی دعوت کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين آخرکار ہم نے ان سے انتقام لے لیا، سو آپ دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن معبودوں کی پرستش کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ میرا تعلق صرف اس ذات سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے اسی کلمہ توحید کو اپنی اولاد میں ایک ہمیشہ باقی رہنے والے کلمے کی حیثیت سے چھوڑ گئے تاکہ لوگ شرک سے باز رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين اس کفر و شرک کے باوجود میں ان مشرکین اور ان کے آباء و اجداد کو ہر قسم کا دنیاوی ساز و سامان بہم پہنچاتا رہا حتیٰ کہ ان کے پاس قرآن اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب ان کے پاس قرآن کی شکل میں دین حق آ گیا تو کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ تو جادو ہے اور ہم اسے نہیں مانتے۔